अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आप मेरे साथ शायान अली को देख रहे हैं कि वो पाकिस्तानी बच्चा जो अब 16 साल का हो गया है। जब उस वक़्त आबिद शेर वली वाक़या हुआ था, उसको 16 साल की एज नहीं थी। लेकिन इसकी हिम्मत को मैं दाद इसलिए देता हूँ, ये बैठा नहीं। अब आप नाज़रीन के लिए बताते चलें जो बातें पहले नहीं आई लेकिन आज आपको बताते चलें और वो ज़रूरी है। मैंने ट्वीट भी किया है कि नवाज़ शरीफ के वीज़ा रिफ्यूज़ल में कहीं न कहीं शायान अली का हाथ है। अच्छा वो क्यों है? मैं उसकी वजह बता देता हूँ कि जैसे ही आबिद शेर अली वाक़या हुआ, इल्लीगल इमिग्रेंट विज़िट वीज़ा पे बैठे हुए आबिद शेर अली अ, ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट गए। बोरिस जॉनसन के पास, प्रीति पटेल के पास और बाकी जहाँ भी अपोज़िशन लीडर हैं, जिन-जिन लोगों के पास ये वो तफ़सील ये खुद बताएँगे। ईमेल लिखी और बोरिस जॉनसन के जो ईमेल इन्होंने बाकायदा लिखी इस कॉन्टेक्स्ट में, उसका जवाब इनको आया। वो 23 जुलाई का है। यानी ये कोई नई बनाई हुई चीज़ नहीं है, ये कोई कैलिबरी फाउंड नहीं है, ये कोई आज नहीं है बैठ के इसको बना लिया गया है। ये चीज़ें कुछ छुपा कर रखी हुई थी कि बिहाइंड द पिक्चर ताकि लोगों को चीज़ें एक्सपोज़ ना हो जाएँ और ये कल कोशिश करें तंग करने की ये हालात और वाक़यात और आपके सामने है ये मूव। और मैं एक और बड़ी खबर ज़बरदस्त आपको सामने मैं रख देता हूँ। मेरे कुछ जानने वाले दोस्त हैं, आबिद शेर अली ने उनसे राब्ता किया और शायान अली को के साथ को कंप्रोमाइज़ करने की बात, को मिन्नत तरले के हवाले से बात की, लेकिन ये बच्चा बैठा नहीं, इसकी फैमिली नहीं बैठी। एक तो मैं शायान आपको मुबारक पेश करता हूँ और थैंक यू। आपने एक बात कही, आपने ये बाकायदा मैंने जो कि अपना ईमेल है और जवाब आप पहली दफ़ा हम नाज़रीन के सामने रख रहे हैं और मैं जी। क्रेडिट आपको देता हूँ। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का अपनी जगह है, वो लगे रहे लेकिन रिज़ल्ट नहीं ले सके। रिज़ल्ट आके जब आपने ये मूवमेंट शुरू की, तो तब मिले। आपके ज़हन में क्या था? क्या करने गए थे आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट और इन सब लोगों के पास? मेरे दिमाग में ये था कि इन्होंने चले पाकिस्तान की हुकूमत ने बहुत ट्राई की, लेकिन इन्होंने एक गलती कर ली। इन्होंने एक ये गलती की थी, इन्होंने एक ब्रिटिश पाकिस्तानी माइनर को इन्वॉल्व कर दिया और उसको ड्रैग इन कर दिया। और उनको ये नहीं पता था कि ये वो मुल्क है जिधर माइनर की इतनी वैल्यू होती है। ये वो मुल्क नहीं है जिधर अगर बच्चा बोले हो उसकी आवाज़ ऐसे ही दब जाएगी कि बच्चा इसको क्या करना है। ये वो मुल्क है जिधर बच्चा बोले उसकी आवाज़ सुनाई देगी। मैं ये मेरा इसमें ये गोल था और अभी भी मेरा गोल है कि जो मेरी आवाज़ है, वो एको ना रहे, वो एक माउंटेन टॉप पे जाए और इंशाल्लाह वो अभी पहुँचेगी। और मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ। आपने देखा था इन्होंने बोला था, पीएमएलएन ने बोला था कि इन्होंने मुझे सिर्फ ट्रेलर दिखाया और फुल फ़िल्म आएगी। मैं इनको आज ये कहना चाहता हूँ कि आज आपको मैंने ट्रेलर दिखा दिया और इंशाल्लाह फुल फ़िल्म आपको तब मिलेगी जब आप पाकिस्तान एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे। अच्छा ये बताइएगा आपने ये बात की छुपा के भी रखी, 10 डाउनिंग स्ट्रीट जी, भी जी। गए, बोरिस जॉनसन के पास भी गए। तो आपको डर और खौफ नहीं आया कि आप एक माफिया के खिलाफ टक्कर ले रहे हैं? देखिए, हर हर बंदे का एक ज़िंदगी का मकसद होता है। मेरा मकसद तो ये है, मैंने समझ लिया, मैंने एक गोल बना लिया है और उस गोल को अभी मैं उस गोल को मूवमेंट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ये मेरा एक लाइफ़ का गोल हो गया कि ये जो करप्शन है, जो ये थीव्स हैं बैठे हुए, इनको मैंने नहीं लग्ज़री लाइफ़ में बैठने देना है। रोल्स-रॉयस में आपने देखा होगा नवाज़ शरीफ घूम रहे थे। बैर गुल के घर गए। जी, अच्छा ज़ुबैर गुल के घर गए। जी। मैं आपको बताता चलूं वो क्रिमिनल्स हैं सारे, नासिर जंजुआ वगैरह वो सारे इन्होंने आसपास क्रिमिनल। और एक मैंने पिछले दिन नूरुल हसन का एक प्रोग्राम मैंने किया है, वो भी सारे यानी आसपास इनके जितने लोग हैं वो सब क्रिमिनल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन कमाल है कि ये अपना यूके गवर्नमेंट ने उन सब क्रिमिनल्स को यहाँ रास्ता दिया हुआ है, जगह दी हुई है, यहाँ छुप कर बैठे हुए हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो इसका मतलब है आप इन सब के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू करने वाले। मूवमेंट इंशाल्लाह अभी मैं आपको मैंने बोला था 2-3 हफ्ते 2 हफ्ते बोल दे। मैंने बोला था कि मैं फर्दर इन्फॉर्मेशन मूवमेंट पे दूँगा और आज मैं फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। मूवमेंट का नाम है इंसाफ की उम्मीद। इससे ये मूवमेंट एक उम्मीद है जस्टिस सिस्टम में, जो फेथ हमारा रहता है। इसे यूके की जस्टिस सिस्टम में मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मेरा फेथ है। इसे यूके की जस्टिस सिस्टम को ये चोर खरीद नहीं सकते हैं। जैसे इन्होंने मोस्ट लाइकली खरीदा हुआ है, इसलिए ये यूके में बैठे हुए हैं। लेकिन आज साबित हो गया कि ये यूके को खरीद नहीं सकते हैं। नाम है इंसाफ की उम्मीद और पहला स्टेप हम इस मूवमेंट का ले रहे हैं कि मैं अर्ज कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पाकिस्तानीज को
کہ 14 اگست جو انڈیپینڈنس ڈے ہے پاکستان کا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ 12 PM 14 اگست کے بعد پہنچو اور آپ اپنی آواز اٹھاؤ جیسے میں نے ایک بچے نے اٹھا دی ہے. اگر میں نے ایک بچے نے اتنا کچھ کر لیا ہے, امیجن کرو ایک اگر پوری ونڈ اگر پورا ایک سٹورم ہو جائے آوازوں کا, تو پھر آپ امیجن کریں کیا ہوئے گا. اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوئے گا. جو مجھے لگتا ہے کیا ہوئے گا, مجھے لگتا ہے کہ یہ چور یا کہ اس ملک سے پھر سے بھاگے گی جیسے پاکستان سے بھاگی ہے, یا کہ یہ ادھر جا کے پاکستان کی عدالتوں میں ابھی جسٹس کو فیس کرے گی. تو میں پھر سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, جو بھی پاکستانی ہے جو اپنے ملک سے پیار کرتا ہے, جو نفرت کرتا ہے ان کرپشن چوروں سے, پلیز 14 اگست کو 12 PM آپ ڈاؤننگ اسٹریٹ کے بعد پہنچے اور مجھے جوائن کرے, اپنی آواز اٹھانے میں مجھے جوائن کرے. بہت زبردست. دیکھیے میں بھی ساتھ ڈیمانڈ کرتا ہوں. میں تو شاید حالانکہ میرا ویلڈ ویزا موجود ہے, لیکن آپ کو پتا ہے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں رکھا ہے اور اس کے لیے ہم آواز بھی اٹھا رہے ہیں. تو جتنے ناظرین یہاں پروگرام دیکھنے والے ہیں, جو افراد یا نوٹ کر لیں, آج شایان علی کی طرف سے باقاعدہ موومنٹ کا انصاف کی امید لانچ کر دی گئی ہے اور 14 اگست 12 بجے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں آپ کو پکار دے دی گئی ہے. پہنچے, 14 اگست موقع جی. کیا ہے, ان کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوا. اب اور میں آپ کے لیے ایک اور بات بتاتا چلوں. دیکھیں بڑی عجیب و غریب سی خبریں آ رہی ہیں, سب کہہ رہی ہیں اپیل کا رائٹ. بالکل ہے اپیل کا رائٹ, کس نے کہا ہے اپیل کا رائٹ نہیں ہے؟ لیکن ہم عرض کریں گے ٹرائبونل کو کہ یہ کیس ایسا ہے, اس کا دنوں میں فیصلہ کریں, اس کا منیمم 6 مہینے یا سال میں مت لے کر جائیں. اور یہ اتنا آسان کام نہیں ہے نواز شریف خاندان کے لیے. کیوں آسان کام نہیں ہے؟ کہ جب وہ اپیل فائل کریں گے انہیں ریزن دینی پڑے گی یہاں سٹے کے حوالے سے, اور یہاں سٹے کے کانٹیکس میں میڈیکل ریکارڈ پہلی دفعہ ہسٹری پہ سامنے آئے گا, ریکارڈ سامنے آئے گا, انہیں پیش کرنا پڑے گا اور دکھانا پڑے گا. وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, انگلینڈ میں یہاں یہ سیف ہیون ہے. ان کرمنلز کے حوالے سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, شایان کو تو بڑی امید ہے, لیکن ہم ایک جنرل بات کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا, آپ آواز اٹھائیں گے, ریڈ لسٹ میں سے آپ لوگ کا نام نکل جانا ہے. وہ اپنا پٹیشن چل رہی ہے انٹرنیٹ کے اوپر, وہ 1 لاکھ کے قریب لوگوں نے پہنچ جانا, آنے والے دنوں میں ریڈ لسٹ میں آپ نکل جائیں گے. تو اسی طرح جب یہ باقاعدہ اٹھائیں گے اور یہ معاملہ لے کر چلیں گے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اندر, تو ویزا کی اپیل جو کوئی بھی ہے وہ اپیل فائل کرنا ان کا رائٹ ہے. اس اپیل کو رائٹ رکھ کے ٹرائبونل میں ڈیسائیڈ کریں, اور اس کے بعد وہ ہائی کورٹ پیسے ان کے پاس بہت ہیں, ان کے پاس اربوں روپے ہیں, اچھے وکیل ہائر کر سکتے ہیں. لیکن انگلینڈ کے جسٹس سسٹم میں بہت امید ہے, اور وی ارج اور ہم ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں ٹو دی جوڈیشل سسٹم آف گریٹ برٹن کہ لیٹ the matter be decided in accordance with law as expeditiously as it can, اور اس کو اسپیشل کیس ٹریٹ کر کے. اور ایک ڈیمانڈ اور بھی ساتھ ہم کرتے ہیں کہ ان کی میڈیکل ہسٹری قوم کے سامنے ضرور رکھی جائے تاکہ اصل حالات اور واقعات آپ کے سامنے آ سکیں. اچھا ایک بات اور میں اب آپ کے سامنے ایک اور رکھتا ہوں. آپ نے چیلنج دیا تھا اور جی وہ سنا ہے وہ آپ پر سفارشیں ڈھونڈتے رہے, کوئی آس پاس کے لوگوں کے پاس پہنچے, کوئی منت ترلا, وہ کیسے بھی ہے؟ دیکھیں وہ سٹوری ابھی اتنا میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا ہوں, لیکن جو عابد شیر علی کو ریئلائزیشن ہوگی تھی کہ اس نے اس بچے کو ڈریگن کر دیا ہے جو ابھی چپ نہیں ہونے والا ہے, جو اس کو ابھی چیس ڈاؤن کرے گا, اور صرف عابد شیر علی کو چیس ڈاؤن نہیں کرے گا, پورے خاندان کو چیس ڈاؤن کرے گا, پورے سب چوروں کو چیس ڈاؤن کرے گا. عابد شیر علی نے وہ ریئلائز کر لیا کہ یہ شایان علی وہ ہے جس نے ابھی ایک وعدہ لے لیا کہ وہ ابھی اس کو کریک ڈاؤن کرے گا. انہوں نے پھر بولا کہ ابھی ہم کمپرومائز کرتے ہیں, سیٹل کر لیتے ہیں. تو انہوں نے ہماری فیملی کانٹیکٹس کو بولا تھا کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی, یہ ہو گیا. میرے فادر نے ریفیوز کر دیا ملنا, میں نے بھی ریفیوز کر دیا. ہم نے بولا تھا کہ بات ہے کیا, اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ ڈس آنریبل ہوتا اگر ہم اس کو ملتے اور پھر ہم ڈرٹی پالیٹکس چلاتے, اندر سے ہم ملے ہوئے ہیں اور باہر سے ہم ایسے کہ او چور ہے چور ہے. اس کا تو میں نے مطلب شارٹ میں لے لے کہ عابد میں شیر آپ کو علی اینا بتاتا رو ہوں مانگنے آ گیا آپ سے, جی عابد علی آپ سے اینا رو مانگنے آ گئے نا کہ جی معاف دے رہے ہیں. بیسکلی وہی کر لے. تو وہ آئے, میں نے بولا کہ میں نے بیسکلی ان کو یہ بولا کہ what you see is what you get, جو آپ کو باہر میں نظر آتا ہے, جو لوگوں کو نظر آتا ہے, وہ اندر بھی ہوتا ہے. اسی بھائی یہ کوئی ٹو فیس نہیں ہونے والا, نہ میں اپنی عوام کا ٹرسٹ کو بریک کرنے والا ہوں. ٹرسٹ وہ چیز ہے جب ایک دفعہ ٹوٹ جاتی ہے کبھی واپس نہیں آتی ہے, جو اور ان چوروں نے 1000 دفعہ توڑ دیا ٹرسٹ کو.
تو میں ابھی ارج کر رہا ہوں کہ ہم ابھی کوئی ایکشن لیتے ہیں ان کے خلاف. اور صرف عابد شیر علی کے خلاف نہیں. عابد شیر علی ہے کون؟ بس ایک سائڈ کک ہے چوروں کا. ہم ایوری سنگل چور کو بھی کریک ڈاؤن کریں گے. اچھا میں ایک بات بتاؤں آپ کو, چونکہ ابتدا تو ہو گئی ہے نواز شریف سے, تو عابد شیر علی, میرے پاس جو اطلاع ہے نا کہ عابد شیر علی کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے انہیں جسٹیفائی کرنا, اور ویزے کے حوالے سے ویزا تو انہوں نے غالباً دبئی کا 2 نمبر طریقے سے جو اطلاعات ہے انہوں نے لگوا لیا ہے, اس کی باقاعدہ انکوائری اور انویسٹیگیشن. دی یو کے گورنمنٹ اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن ہیز اسٹارٹڈ این انکوائری اور این انویسٹیگیشن انٹو دس میٹر, اینڈ آئی ارج اینڈ آئی ڈیمانڈ let that matter in, and if they have not yet started any inquiry or investigation, it should be started at early as possible. So dig out in order to reach the real facts, the fraud, misappropriation, the way he has misused the visa facility. اور بڑی امید ہے کہ یو کے کی گورنمنٹ اس سارے معاملے کو ٹیک اپ آگے لے کر چلے گی. اچھا ایک بات, ہم پروگرام ختم کرنے سے پہلے تو یعنی وہ آپ نے ایک چیلنج ان کو بھی کیا تھا, عابد شیر علی کو بھی, نواز شریف اور ان کو بھی, چلیں سارے آپ پاکستان چلیں اور وہاں آ کر آپ کو فیس کریں. ابھی تک تو کسی نے رابطہ نہیں کیا. آپ نے تو اتنی زندہ دلی کا مظاہرہ کیا تھا, فراغ دلی کا, آپ نے خیرات کے طور پر کہا تھا کہ چلے میں ٹکٹ بھی خرچ کر دیتا ہوں. میرے خیال سے ان کو ہمت ہی ہوئی نہیں ہے, کسی نے رابطہ نہیں کیا. عابد شیر علی نے تو رابطہ کیا تھا, لیکن عابد شیر علی تو obviously پاکستان جانے کے لیے ان کی تو فینٹیسی نہیں ہے, وہ تو ادھر ہی انہوں نے رہنا ہے, پاکستان کو انہوں نے اوائڈ کرنا ہے. تو انہوں نے رابطہ کیا تھا کہ پلیز بات کو سیٹل کر لو, مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی, انہوں نے ایسے کیا اور بس. مطلب ان کا نہیں ہے واپس جانے کا دل, آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی وہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان کا واپس جانے کا نہیں دل ہے, اس لیے ابھی وہ ہائی کورٹ لے کے جا رہی ہے. اگر انہوں نے کچھ غلط نہیں کیے وہ پاکستان کیوں نہیں جا رہی ہے؟ مطلب لوگ بولتے ہیں یہ انیسنٹ ہے, ان کو غلط ہم اکیوز کر رہی ہے. تو اگر انیسنٹ ہے ادھر کیوں نہیں جا رہی ہے جدھر ان کی اتنی دفعہ حکومت رہی ہوئی ہے؟ اگر میں انکل آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, اگر میں 3 ٹائم پرائم منسٹر ہوتا اور مجھے پتہ ہے دل میں انیسنٹ ہوتا, میں اس ملک میں 100% واپس جاتا. مطلب کیا ادھر کیوں نہیں جا رہی ہے؟ مطلب ان کو اندر سے پتہ ہے, مطلب ان کے دل کالا ہو یا ان کو پتہ ہے انہوں نے میں کچھ یہاں شیان میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, یہ بھی ہمارے یہاں مس کنسپشن اس کانٹیکس میں یا رانگ انفارمیشن ہے, 5th جنریشن وار ہے. نواز شریف 2 کیسوں میں سزا ہو چکی ہے, ایک میں 10 سال ہے, ایک میں 7 سال ہے, اور یہ سزا یافتہ قیدی ہے, سزا بھگت رہے تھے, یہاں سے چکر دے کر نکلے ہیں, ڈرامہ کر کے وہاں سے نکلے ہیں. مریم کو بھی سزا ہو گئی, صفدر کو بھی, اسحاق ڈار جو ہے وہ بگوڑے ہو کے بھاگ کے آگے, اسد حسین بھاگ کے آگے, حمزہ بھاگ کے آگے, علی عمران, نصرت شہباز, یہ سارے بھاگ کے آگے. تو سزا ان کو ہو گئی ہوئی ہے نواز شریف کو, اور وہ سزا یعنی قیدی کے طور پر. اور یہ یو کے گورنمنٹ کی بڑی زیادتی ہے کہ ایک قیدی کو جو سزا بھگت رہا ہے اس کو یہاں اگر مان لیں, اگر واقعی دیکھیں, اگر ہیومینٹی کو سامنے رکھیں, اگر واقعی ان کا آپریشن ہونا ہے, آپریٹ ہونا ہے, نومبر 2019 سے یہاں پر موجود ہیں اور آج 2021 میں آ چکے ہیں, نہ کوئی آپریشن کرایا, نہ کوئی آپریٹ کرایا, نہ کوئی. اور یہ ہماری یو کے گورنمنٹ کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ یہ سارے یہ دیکھیں نا مس یوز ہو رہا ہے اور یہ اچھا امپریشن ان کا نہیں جا رہا ہے. بہرحال آپ سے بہت زبردست باتیں ہوں گی شیان, دوبارہ آپ کو ہم تکلیف دیتے رہیں گے اس میں. اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں پھر دوبارہ ڈیمانڈ کر دیتا ہوں, 14 اگست 12 بجے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں انصاف کی امید اور شیان علی یہ موومنٹ باقاعدہ لانچ کر رہے ہیں. آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ضرور وہاں پہنچیے گا, جہاں جہاں کھڑے ہیں, کہیں آس پاس, کہیں اسکاٹ لینڈ میں ہیں, ایمسٹرڈیم میں بیٹھے ہیں, یا کہیں آس پاس اور اسٹیٹس کے اندر موجود ہیں, تو آپ بھی ٹائم نکال کر لنڈن میں. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, لیکن میں نے بھول گیا تھا مینشن کرنا, انصاف کی امید کی یا سیٹرڈے کو, اس سیٹرڈے کو انشاءاللہ ویب سائٹ بھی لانچ ہو رہی ہے. تو اگر آپ کو فردر انفارمیشن چاہیے پروٹیسٹ پہ یا کہ کوئی بھی فردر انفارمیشن چاہیے, آپ پلیز insafkiumeed.com سرچ کریں. انشاءاللہ سیٹرڈے کو وہ ویب سائٹ اب پبلش ہو جائے گی. چلیں, بڑا زبردست ایک اور اچھی خبر دے دی ہے کہ اس موومنٹ کو باقاعدہ پلان کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں. ویب سائٹ بھی لانچ ہو رہی ہے, سیٹرڈے والے دن لانچ ہو رہی ہے ویب سائٹ, اس پر آپ کو مزید انفارمیشن ملے گی. اجازت چاہیں گے, السلام علیکم, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.